السلام علیکم۔ مشکلوں میں گھرے افراد کے لیے آسانی ہے بی بی پاک کی ہستی، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کہتے ہیں کبھی وہ دعا رد نہیں ہوتی جس میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کو بی بی پاک کا واسطہ دیا جائے تو وہ دعا قبولیت کے درجے پہ پہنچ کے ہی رہتی ہے۔ بی بی پاک کا نام ایسا نام ہے جس سے بہت سی آسانیاں آتی ہیں، اور مشکلوں میں گھرے افراد کے لیے یہ آسانی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کا نام ایسا نام ہے کہ اس سے آسانیاں آتی ہیں۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو یا تسبیح فاطمہ زہرا کی تلقین کرتے تھے یا بی بی پاک کے نام کا استغاثہ بلند کرتے تھے۔ بیمار ہوں تو شفا ملتی تھی، پریشان ہوں تو اس کی پریشانیوں کا حل نکل آتا تھا۔ تسبیح فاطمہ زہرا کی بہت تاکید ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں اور مشکل ہو جائے تو آپ تسبیح زہرا پڑھ لیں اور وہ پڑھ کے سو جائیں تو بھی آپ کی ساری رات عبادت میں گزرے گی۔ اور جنگوں پہ جاتے ہوئے جو تعلیم فرماتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہ تسبیح زہرا ہی ہوتی تھی۔ بیماری کی حالت میں بھی کہتے ہیں کہ مولا امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ وہ یا فاطمہ زہرا غیثینی کا ورد کرتے تھے اور بی بی کے توسل سے صحت یابی انہیں مل جاتی تھی۔ حجتوں کی حجت ہیں بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کسی بھی مشکل کے لیے آپ بی بی کو پکاریں، 135 بار یا زہرا کا استغاثہ بلند کریں اور پھر بی بی پاک کے نام کے معجزات دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جن کے میاں کا انتقال ہو گیا تھا، گھر بک گیا، اور گھر اس لیے بیچا کہ قرضہ اتارنا تھا، لیکن جب قرضہ اتارنے کے لیے گھر بکا اور اس کے بعد اس کے میاں کا انتقال ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انتقال کے اس آدمی نے دوبارہ دعویٰ کر دیا کہ میرے پیسے واپس نہیں دیے گئے تو میرے پیسے لوٹائے جائیں۔ کرتے کرتے مقدمہ آ گیا، مقدمہ درج ہوا اور اسے عدالت میں بلایا گیا۔ عدالت میں جب وہ عورت آئی تو اسے دیکھ کے ساری جو تھا وہاں کا چیف جسٹس وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو بڑی مومنہ خاتون ہے، اور جب یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے ادا کر دیا ہے تو پھر کیوں اس کو اس کیس میں الجھایا گیا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ ثبوت چاہیے تھا، تو انہیں عدالت نے وقت دیا اور اس بی بی کو کہا کہ آپ ثبوت لے کے آئیں، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بڑی اچھی شہرت ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ ثبوت دیں گی تو پھر اس کیس سے خلاصی ہوگی۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑی ہی پریشان حال گئی، اور بی بی سے توسل کرتے کرتے جب وہ سوئی تو اس نے سوتے میں دیکھا کہ اس کا میاں آیا۔ میاں کو دیکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہاں چھوڑ گئے، کس مشکل میں ڈال گئے، حل نہیں مل رہا، جس کے لیے گھر بکا تھا وہ پریشانی تو ادھر کی ادھر ہے، وہ دوبارہ پیسوں کے تقاضا کر رہا ہے وہ آدمی۔ تو اس آدمی نے کہا میں بی بی پاک کی اجازت سے آیا ہوں، میں پہلے ہل بھی نہیں سک رہا تھا، لیکن بی بی پاک سے جو تم نے توسل کیا اس کے جواب میں آیا ہوں۔ تم نے جب گھر بک گیا تھا، حالات برے تھے، میں نہیں رہا تھا، تم نے میری کتابیں بیچی اور ردی میں بیچی، اور بیچ کے جو پیسے لیے ان کتابوں میں ہی تو اس کی رسید تھی۔ اب تم ایسا کرو کہ اس شہر کے اس علاقے میں جاؤ، جو بھی نام بتایا اس نے، ادھر ایک گھر ہے، گھر کے دروازہ کھٹکاؤ، جب اس کے اوپر والے پورشن میں کمرہ ہے، اس سائڈ پہ کمرہ ہے، ادھر کتابوں کا ریک ہے، کتابوں میں کتابوں کا نمبر تک بتایا اس نے کہ 8ویں رو میں ادھر پڑی ہوئی ہے کتاب اور اس کی اس صفحہ نمبر میں رسید ہے۔ اور صبح اٹھی تو وہ بے ساختہ اٹھ کے یا زہرا پکارتی ہوئی دوبارہ اس گھر تک پہنچی اور رسید لے کے عدالت پہنچ گئی۔ اور وہاں جب سارے وہ کیونکہ وہ جاننے والا تھا جج، اس نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں پیش کیا، تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا اور کہا تمہیں کیسے اس طرح خواب آ گئی، تو اس نے کہا میں بی بی پاک کو پکار رہی تھی اور یا زہرا کا استغاثہ بلند کر رہی تھی جس پہ میری یہ مدد ہوئی ہے۔ تو بی بی کا نام ایسا نام ہے کہ مشکلوں میں مشکل کشائی کر دیتا ہے یہ نام۔
بس ہم نے دل سے پکارنا ہے، وہ بی بی پاک جو رسول اللہ کی ایسی بیٹی تھیں کہ جنہیں خود رسول اللہ نے ام ابیہا، باپ کی بھی ماں کہہ دیا، وہ بی بی پاک جو مولا مشکل کشا کی بھی مشکل کشا تھیں، وہ بی بی پاک جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں، ان سے آپ پکاریں اور کوئی سوال کریں اور وہ رد ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سوال رد کرنا کریمین کے گھرانوں کا دستور ہی نہیں، وہ کریمین ابن کریمین کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ خاتون جنت ہیں، ان سے مانگی کوئی دعا جو دینے والی پاک ذات اسی اللہ کی ہے، دیتا وہی اللہ ہے، لیکن توسل اتنا بڑا ہے کہ محبوب خدا کی وہ پیاری بیٹی ہیں جن کے آنے پہ خود رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ توسل کریں بس ان دنوں میں بی بی پاک سے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ بی بی پاک کا بیماریوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی بہت بیمار ہو اور اس کو صحت یابی کی امید نہ رہی ہو تو وہ توسل کرے بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ جرمنی کا ایک شہر تھا، اس میں ایک بہت ہی امیر کبیر آدمی تھا، اس کی بیٹی اکلوتی بیٹی تھی جو بڑی بیمار ہوئی، جس کو وہ مختلف جگہوں پہ اپنے ملک میں تو دکھایا، اس کے بعد بہت سے اور ملکوں میں بھی دکھایا، ہر ڈاکٹر سے علاج کرایا، اور آخر میں اس کو یہ جواب ملا کہ اب اس کا آخری وقت ہو گیا ہے، تم اس کو گھر لے جاؤ اور سکون سے کرو، اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ بڑا پریشان حال تھا، گھر تو آ گیا لیکن دونوں میاں بیوی بچی کے کمرے میں نہیں جاتے تھے، اپنے خادموں کے ذریعے اس کی تیمارداری کراتے تھے کہ وہ اس حال میں اپنی بچی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے گھر میں ایک سید زادی تھیں، علوی خاتون تھیں، وہ رہتی تھیں، انہوں نے کہا تم اپنے ڈاکٹروں کو تو دکھا چکے، اب تم میرے ڈاکٹر کو اگر دکھا لو۔ پریشان ہوا، پہلے تو غصے میں آیا کہ اتنی دیر سے یہ دیکھ رہی ہیں کہ کس کیفیت میں ہوں، پہلے بولی نہیں اور اب جب جواب دے دیا ڈاکٹروں نے تو اس طرح کی بات کر رہی ہیں، لیکن پھر غصے میں بولا چلیں ٹھیک ہے، بتائیں آپ کا کون سا ڈاکٹر ہے، کدھر جانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جو میرا ڈاکٹر ہے اس کے لیے تمہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں۔ تو وہ اور غصے میں آیا کہ آپ مجھ سے اس وقت میں بھی مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں تم سے بڑا صحیح ایک توسل بتانے لگی ہوں، اگر پڑھ لو گے تو شاید آسانی آ جائے۔ انہوں نے کہا کیا پڑھنا ہے بتائیں۔ پہلے تو وہ چپ رہا، غصے میں آیا، لیکن پھر جو حالات ہوتے ہیں وہ مجبور کر دیتے ہیں کچھ بھی کرنے پہ۔ اس نے کہا بتائیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک تسبیح کرو، اور تسبیح ہے یا فاطمہ الزہرا آغیثینی، یا فاطمہ الزہرا آغیثینی۔ جب اس نے سنا تو سننے کے بعد بیٹھا، بہت مجبوری کی حالت میں تھا، بچی کا برا حال دیکھ رہا تھا، دیکھ کے اس نے یہ ورد شروع کیا، یا فاطمہ الزہرا آغیثینی، یا فاطمہ الزہرا آغیثینی، یا فاطمہ الزہرا آغیثینی۔ اس کا ایسا پڑھنا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی کیفیت بدلتی گئی اور وہ آخر میں اونچی اونچی رونے لگا اور چلا چلا کے بی بی کو پکارنے لگا۔ وہ روتا جا رہا تھا اور استغاثہ اس کا بلند ہوتا جا رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا وہ بیٹی جو کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتی، کمرے سے نکلنا تو درکنار، ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بچی دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہوئے یہ سوچے بغیر کہ یہ کیسے اٹھی، ایک دم کہا بیٹا آرام سے دیکھو گر نہ جانا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں آگے جا رہی ہوں، وہ کہاں گئیں جو آئی تھیں، وہ ابھی تو آئی تھیں۔ اب کہتے ہیں اسی دوران جب وہ تسبیح پڑھ رہا تھا تو وہ جو علوی خاتون تھیں وہ دوسرے کمرے میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور بی بی سے توسل کرنے لگی کہ بی بی پاک میری عزت رکھیے گا، میں نے آپ کا نام اور آپ کا حوالہ دیا تو مجھے بیاس نہ لوٹائیے گا، میری عزت رکھیے گا۔ تو اور ان کو گھر میں سارے بی بی بولتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ بچی بول رہی وہ کہاں گئی جو آئی تھی، تو ایک دم جب وہ سامنے اس کی چیخو پکار پہ وہ خاتون جو خادمہ تھیں وہ بھی سامنے آئی تو کہتے ہیں بی 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 بی، وہ جو آئی تھیں وہ آپ کے لیے بھی پیغام دے کر گئی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کو کہیے گا کہ جب ہم پہ یقین رکھتے ہیں تو پریشان نہ ہوں، ہم اپنے سے امیدیں رکھنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اتنا بڑا وسیلہ ہے یہ بی بی پاک کے نام کا کہ آپ
یقین کریں اگر آپ دل سے پکاریں اور اپنی کوئی بھی دعا اہل بیت کے در پر لے جائیں اور توسل بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہو تو اللہ وہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ یہ پاک ہستیاں آپ کو اللہ سے لے کر دے کر ہی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے دین اور دنیا کی۔ کوئی غم نہ آئے سوائے غم حسین کے۔ اہل بیت کے در سے جڑے رہیں اور کامیابیاں آپ کے مقدر میں رہیں انشاءاللہ العزیز۔ آمین الہی۔